سوسائٹی ساہیوال کی طرف سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر صادق سلیم کمبو کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ساہیوال آرٹس کونسل کے مجید امجد ہال میں ہونے والی تقریب میں ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کونسل ڈاکٹر سید ریاض حمدانی، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقیل اشفاق، ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد مسعود فریدی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا، ایم ایس ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر اسرار ظفر، پی ایم اے ساہیوال ڈویژن کے نائب صدر ڈاکٹر سرفراز چودھری، ایکسین واپڈا خالد کمبو، ڈی ایس پی آر پی آفس اسرار اویسی، عبداللہ سلیم، مقبول کمبو، جاوید بشیر نمبردار اور محکمہ صحت کے ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے ڈاکٹر صادق سلیم کمبو کی ریٹائرمنٹ پر ان کی طبی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور ان کی پروفیشنل اور نجی زندگی سے متعلق دلچسپ واقعات سنائے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو علم ہے کہ آج کی اس تقریب جو ہمارے معزز ڈاکٹر صادق سلیم کمبو صاحب اپنی خدمات، ان کی خدمات قابل ستائش ہیں، ان کے اعزاز میں ساہیوال سول سوسائٹی کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ تو میں استقبالیہ کلمات کے لیے ڈائریکٹر سب سے پہلے میں محمد عقیل اشفاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں، ان کا ساتھ ڈاکٹر ریاض حمدانی صاحب۔ انتہائی قابل ذکر جناب ڈاکٹر صادق سلیم کمبو صاحب، معزز مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میں جب کسی بھی شخصیت کے وصف کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ شخصیت کو نکھارنے میں، ابھارنے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے جو اسے معاشرے میں معتبر باوقار بناتی ہے۔ میرا تعلق ہے، ہم ادب کے لوگ ذرا ہمارا قوت مشاہدہ بھی تیز ہوتا ہے، قوت فکر بھی تھوڑی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے ہاں ایک چیز جو میں نے دیکھی جو منفرد تھی وہ اخلاص کا پہلو، اور شاید یہ جو ان کی سروسز اس معاشرے کے لیے تھی، آج کی یہ تقریب اس کی وجہ ٹھہری اور ایک ادنا سا ٹرائیبیوٹ ہے آپ کی شخصیت کو اجاگر۔ یہ جو سامنے ہمارے شریف مغل کھڑا ہے، یہ میں صحافی ہے، پورے شہر کی محفلوں میں کوریج دیتا ہے۔ ان کی شخصیت کے جو بے شمار پہلو نکلے ہیں ان سے ہم سب آشنا تھے۔ ہم بس اتنا جانتے تھے کہ ڈائریکٹر ہیں صادق سلیم کمبو صاحب، کسوال سے ان کا تعلق، لیکن ایک شخصیت کے پیچھے جو اس کے وصف خوبیاں ہوتی ہیں اس پتہ چلا کہ اتنا نفیس انسان جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک خدمات جو ہے سر انجام دیتا ہے۔ آپ سبھی دوستوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ صرف ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے عقیل اشفاق صاحب کی طرف سے، میری طرف سے، اور اس کے بعد عقیل اشفاق صاحب کی طرف سے چائے ہے۔ صادق کردار، صادق سیرت، صادق حسن اور اپنے پیشے کو ایک ہوتا ہے نا پتا، پیشہ اختیار کر کے معراج حاصل کرتا ہے، ایک ہے اپنے پیشے کو سبجیکٹی دے دینا کہ اچھا یہ وہ پیشہ جہاں ڈاکٹر صادق سلیم صاحب، تو ان کے لیے ایک دفعہ ہم پھر بھرپور انداز میں تالیاں بجائیں گے۔ اس پیشے کو ان کی وجہ سے عزت ملی ہے، پھر میں بولوں گا اس پیشے کو ان کی وجہ سے عزت ملی ہے، انہوں نے اتنی محبتیں بانٹی پیار بانٹا ہے، اور جب بھی دیکھا جس کو بھی دیکھا مسکرا کے اور ایسی مسکراہٹ کہ ہو گئے دلوں میں اترنے والی مسکراہٹ، دلوں میں وہ ناز کی اس کے لفظ بھی کیا رہے پنکھڑی ایک گلاب کی ہے، وہ شاعر نے پتہ نہیں کس کے لیے کہا ہوگا، ہمیں تو جب بھی ان کو ان کے ہوٹوں کو دیکھا نا نازک سے، اور پھر میں ڈاکٹر حمدانی صاحب انہوں نے میرے دل میں آ رہا کہ میں نے یہ بات ضرور کرنی
کہ جب بھی کمشنر آفس میں میٹنگ ہوتی وہ گلابی ٹائی, وہ گلابی کوٹ, گلابی ویسٹ کوٹ, کچھ بھی ہٹ دے, اور پہلے اللہ پاک نے رنگ دیتا سورج اوپر سے گلاب, دونوں جو چیزیں دکھ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنے والے یہ خبر دیکھتے ضرور ہے کہ نظر ہے کہ ٹھہرتی ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, ان کے بچوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک ان کو مستقبل شاندار کامیابیوں سے سرفراز فرمائے, اور جو ماضی ہے وہ تو بہت ہی روشن, بہت ہی تابناک, لیکن جو مستقبل ہے اللہ کی بات باندھ کر خالی جھولی پھیلا کر دعا کہ ان کے بچوں کی خیر, ان کے ماں باپ چاہے زندہ ہوں یا نہ ہوں ان کی خیر ماننی چاہیے. جیسے خالد صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے تو سب کچھ لوٹا ہی, ماں باپ سے پیار اور محبتیں بانٹ کر, تو اللہ پاک ان کو مزید کامیابیوں سے سرفراز کرے. اب سے چلتے ہیں, میں کہتے ہیں نہیں پھر ملیں گے جب خدا لایا, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو جی جلا کے سارے آمد کیا. بہت شکریہ سعادت سلیم صاحب. ایک دفعہ کہہ ڈاکٹر سعادت سلیم صاحب ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے. میرا تو ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. جیسے انہوں نے بتایا ہم MBBS کے کلاس کر رہے ہیں, تقریباً پچھلے 35 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ جہاں بھی رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک اچھا نام پیدا کیا ہے. یہ کیوم ہاسپٹل میں ایز اے MS رہے ہیں, PHQ میں بھی کام کیا ہے. بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر, ایک اچھے دوست, ایک اچھے سرجن, ہر لحاظ سے جو ہے نا ایک پرفیکٹ آدمی ہیں. بطور ڈائریکٹر انہوں نے جو ٹائم گزارا ہے, اس سے پہلے ڈائریکٹر ہیلتھ کو کوئی جانتا تک نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ ایک ڈائریکٹر ہیلتھ کی کوئی سیٹ ہے اور ڈائریکٹر ہیلتھ کا بھی کوئی کام ہے. انہوں نے اپنی مسلسل محنت سے جو ہے اس سیٹ کو منوایا ہے کہ ڈائریکٹر ہیلتھ واقعی ڈویژن کا جو ہے وہ ہیڈ ہے. اور اس طرح کمشنر صاحب کے ساتھ اور DC صاحب کے ساتھ اور باقی تینوں اضلاع کے CEOs اور DCs کے ساتھ انہوں نے کولیبوریٹ کیا ہے اور کوآرڈینیشن سے پورے ڈویژن کو چلایا ہے. یہ واقعی قابل ستائش ہے. سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ٹھیک رہے, اور آپ سب لوگوں کا جو ادھر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی عظمت کا الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے. جو باپ ہوتا ہے وہ اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے گزار دیتا ہے, اولاد کی ایک اچھی زندگی کے لیے گزار دیتا ہے. انسان کی کامیابی آج کل 3 الفاظ میں دیکھی جا سکتی ہے, اس کے مال سے, اس کی عزت سے اور اس کی اولاد سے. کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ انہیں پیدا ہوتے ساتھ مال بھی مل جاتا ہے, عزت بھی مل جاتی ہے. جیسے میں جب میں پیدا ہوا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا, باپ کا مال میرے ساتھ تھا اور میرے نام کے ساتھ باپ کی عزت بھی لگی. انشاءاللہ اولاد بھی ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جو میرے والد صاحب ہیں یہ گاؤں میں پیدا ہوئے, 7 بہن بھائیوں میں سے صرف ایک ڈاکٹر بنے گے. انہوں نے اپنی محنت کی اور اپنی محنت کر کے یہ سب کچھ کمایا. اور آج کل کے دور میں اپنی محنت کر کے اتنا کمانا اور اتنی عزت حاصل کرنا بہت مشکل ہے, اور یہ ان کا ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان جتنی عزت حاصل کروں. ہو سکتا ہے کہ میں جتنا ان سے زیادہ مال کما لوں, لیکن عزت کبھی مال کے ساتھ نہیں آتی. عزت ایک اچھی اخلاق کے ساتھ آتی ہے, لوگوں کے ساتھ ایک اچھے برتاؤ کے ساتھ آتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عطا کی. ان کی یہ بہت خصوصی بات ہے کہ جس بھی بندے سے ملتے ہیں وہ ان کی بہت عزت اور ایک اچھے الفاظ میں یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی ہے. آج میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے جو ہمیں اتنی اچھی زندگی عطا کی. کیونکہ دیکھیں میں 2018 میں لاہور چلا گیا تھا. صاحباد میں بہت شہزادی زندگی گزاری میں نے. ہمیشہ پروٹوکول کے ساتھ کسی بھی دفتر جانا, کوئی بھی کام ہونا, مجھے ہمیشہ کبھی بھی ویٹ نہیں کرنا پڑا, کسی لائن نہیں پڑنا پڑا. جب میں لاہور گیا, لاہور میں جا کے میں بینک گیا, بینک میں مجھے لائن میں لگنا پڑا, ویٹ کرنا پڑا. اور یہ میری اتنی بڑی بات تھی کہ میں ایک عام آدمی کی طرح ایک زندگی گزار رہا ہوں. یہ ہوتا ہے جب بندے کے سر سے باپ کا سایہ ہو جائے یا آپ کے اوپر باپ نہ ہو تو آپ کو زندگی کی ہاشیت سہنی پڑتی ہے. ساری بار میں ایک شہزادوں کی طرح گھومتا ہوں, اور صرف اس لیے کہ ان کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. مجھے ہمیشہ عزت ملی. میں نے جس بھی بندے میں ان کا نام بتایا
وہ انہیں جانتے تھے اور اچھے الفاظ سے یاد کیا. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اتنے نامور اور ایک عزتدار باپ کا میں بیٹا ہوں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جنابی خوبیاں تو ڈاکٹر صادق سلیم صاحب کی بے شمار ہیں، ان کی سروسز بھی بے شمار ہیں. ایک لانگ ٹرم سروس کا تجربہ گزارا، لیکن ان میں ایک ایسی کوالٹی تھی جو کوالٹی ایک کمیونٹی پہ ایک گلوبل کاز پہ وہ کرتی تھی، اور وہ بھی ہے ٹرینر اینڈ انسٹرکٹر. کیونکہ ہمیں اس کوالٹی کا شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو علم نہ ہو، لیکن اتنی سروسز انہوں نے اس میں دی ہیں. اگر میں وہ بیان کروں تو ویری بریفلی اس میں سے میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2018 میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بینگ اے ڈائریکٹر ہے سروسز he played a vital role to train their doctors. انہوں نے اپنے ڈاکٹرز اور پولیس آفیسرس کو ٹرین کرنے میں بہت کارآمد کیا. ساتھ ساتھ ان کی اپگریڈیشن کے لیے اور پروفیشنل اسٹینڈرڈ کے لیے ایسے ایسے گیسٹ اسپیکر ہمارے ساتھ مل کے انوائٹ کیے، ایسے ایسے ہم نے وزٹنگ اسپیکر انوائٹ کیے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں انوائٹ کیے، اور ایسے لوگ اس میں شامل ہوئے کہ انہوں نے ایک کمبینیشن بنا کے اور جس میں ڈاکٹر صادق سلیم صاحب کی کنٹریبیوشن کو دیکھ کے ایک ایسا یونٹ بن گیا کہ ہر بندے کا انٹرسٹ ہوتا کہ الیکشن میں میں بھی ٹیکنیکل ہوں اور کچھ سیکھوں. اور ساتھ ساتھ پولیس اور ڈاکٹر کمیونٹی کے درمیان جب پوسٹ مارٹم ہوتا تھا جب پبلک جو تھی یا تھوڑی افیکٹیو ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں پہ پرابلم فیس ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. ڈاکٹرز کی سروس کے لیے ٹریننگ کے لیے آرٹو صاحب کے ساتھ ڈیکٹر صاحب کے ساتھ مل کے بڑا اچھا کردار ادا کیا. اور ایک ایسی چیز ایک برج ڈیولپ کی جو ڈاکٹرز کے لیے یونیورسٹی سے جب ہمارے ڈاکٹر ایویڈنس کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ ٹائم ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، بڑے شارٹ ٹائم میں جاتے تھے. پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے ان کا ایک ویل ڈیولپ لائسنس ڈیولپ کیا. اب کوئی بھی جو ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے وہ ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے، اس کی ایویڈنس بہتر ہو جاتی ہے اور انصاف جو ہے یقینی ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ اس میں جو کہیں پہ وہ اس میں کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہو، کہیں پہ کوئی ریلیکٹنسی آ رہی ہو تو وہ اس کو ریموو کر دیتا ہے. اور ایسے ایسے انہوں نے اپنے ویلیوبل شیئر کیے. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی آنر کیا تھا ہمارے مین سیشن میں، تو اس میں جو ہے ان کا کنٹریبیوشن بڑا تھا. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی آزاد ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کہنے پہ ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی سروس اسٹارٹ ہوگی، ایک نیا سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو سر ریٹائرمنٹ آف سروس جو ہے لوگوں کے دلوں سے نہیں ہو گئی، لوگوں کے دفتروں سے نہیں ہوئے. اگر آپ کے اس ایکٹ سے کسی ایک کو بھی انصاف مل گیا، اتنے لوگ آپ میں طے کیے ہیں، اتنے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروائے، تو سر آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا یہ کام ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی برم رکھے. آپ سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں اور اسی طرح یہ سارا سیٹر جو ہے اس کو نظر آئے. اللہ حافظ. قابل خاص احترام محترم ڈاکٹر صادق سلیم صاحب، دیگر معززان گرامی، مجھے انہوں نے 2-4 الفاظ کہنے کا موقع دیا، بہت زیادہ شکریہ. محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ان کی خدمات کے سفر میں کر سکوں. بہرحال میرا ان سے تعلق عرصہ دراز کا ہے اور ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی برادری میں سے ہم بھی ہیں. اور میں نے آج اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں حاضری بھی ہے کہ ان کی خدمات کے صدا میں کچھ عرض کروں. جیسے مجھ سے پہلے سارے صاحبان ارشاد فرما چکے، ان کی خدمات بے شمار ہیں. انہوں نے اپنی پیشے دیکھیں دکھائی، لگن، محنت، جاوشانی سے اپنی ڈیوٹی کا انجام دی. جس جگہ بھی ان کی تعیناتی ہوئی انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں کبھی بھی جھول نہیں جانے دی. جب ادھر MS تھے
पीएम हॉस्पिटल में इंतहाई अच्छे तरीके से लोगों को, सब डॉक्टर साहबान को अपनी ड्यूटी का पाबंद बनाया। जब उसके से पहले अक्सर जाने का मौका मिलता तो कोई होता तो ना होता। और ये बात जैसे पहले साहब ने इरशाद फरमाई कि डायरेक्टर हेल्थ की पोस्ट का नाम इन्होंने ही मुतारफ है। सही, डायरेक्टर हेल्थ के भी कुछ इख्तियारात हैं और ये साबित करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। उन्हें कभी भी किसी गलत काम के लिए ना अपनी कौम बरादरी की, ना किसी अपने रिश्तेदार की, ना सियासी और ना अपने अफसरान वाला की गलत बात को नहीं माना, बल्कि इंतहाई अच्छे अंदाज में उनसे मालूम कर और हर काम मेरिट पे करने की कोशिश की। के साथ माशाल्लाह उसकी जो है जिस अंदाज में मस्जिद की तारीफ करना चाहूँगा, थोड़ा सा सिर्फ उसकी 40 साल का है मुख्तलिफ अंदाज में शायद उसके साथ जो मेरा ताल्लुक हुआ है आज भी उन अंदाज में भी है जो बहुत सारे लोगों आपके साथ नहीं होता। तो इसलिए उनकी शख्सियत के बारे में कोई भी गुफ्तगू करना किसी अंदाज के अंदर भी, तो मैं तो शायद ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको खास फन दिया है और हर फन को बहुत खूबसूरत अंदाज से वक्त के हिसाब से बेहतरीन उसका मुस्बत अंदाज में उसका जो फैसला और उसका जो है फन निकालने के अंदर उस फन के अंदर वो माहिर है। उसने अपनी लाइफ के अंदर जिसको भी कहते हैं मैं वैसे शायद मेरा मुतल्लक है हो जाते हैं तो वही ना उसका जो चले तो पहले रवान से हम पूरे दौरान से हम तो ये बेसिकली शख्सियत जब पड़ी किसी काम के अंदर तो फिर वो काम होना है और इसी के अंदर अगर अड़ गया तो फिर उसे पता लगता कम होगा। ये नींव है नींव, मतलब वो किसी के साथ मुझे पता है ना किसी का फटा पड़ गया वहाँ फटा रह गया और जहाँ तक मैं शायद समझता हूँ डायरेक्टर है उसमें ना आने वाला जो डायरेक्टर कोई भी होगा ना वो ज़्यादा उसके लिए एक जो म्यार खड़ा कर दिया गया ना उसको अच्छी तरह से बड़ा मुश्किल है। हर बंदा मुझे याद है कि 2007 में साहिवाल में पोस्टिंग, उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा गांव एक ही है, ये भी 9-14 से हैं और मेरा हवाई गांव भी 9-14 है। लेकिन ये किस्मत देखें कि यहाँ पे आने से पहले मैं इनसे वाकिफ नहीं था, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी प्यार, इनकी साँझ पिछले 15 साल से हमारा साथ चल रहा है। हमेशा इन्होंने देखा है, हमेशा इन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इख्लास से पेश है। सबसे पहले मेरा तल्लक था तो अक्सर किसी खबर के हवाले से, मालूमात के हवाले से, जैसे हमदानी साहब ने जिक्र किया कोविड का, तो उस दौरान अक्सर विजिट्स वगैरह होते रहते थे और इनकी मुझे अक्सर हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, फिगर्स के लिए, तस्वीरों के लिए, बहुत क्लैरिफिकेशन के लिए। तो मुझे याद है कि कभी भी ये नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बेल आउट ना किया। तो कमिश्नर ऑफिस में हमारी अक्सर वैसे भी मुलाकातें, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी सेहतमंद हमारा तल्लक रहा, सेहतमंदाना। रिटायर्ड हो गए हैं, अल्लाह इन्हें खुशपुरम रखे। मैंने भी शामिल किया ना मियाँ चनों से, मियाँ चनों ट्रांसफर करा के इतने जाए वह नतीजा होया मैं बड़े शहर चाहे अल्लाह ताला ने मेरे 3 बच्चे 3 डॉक्टर ना 3 की मेहरबानी ना साथ मैंने इन्होंने एक मिला है वो दफ्तर के सारे असी सब क्या ना सब 6-7 है इन्होंने साढ़े ना माँ बाप को कैप्चर करके आए कोई ले आता उन्होंने इन्नी खिदमत की असी सारी उम्र उन्होंने मेहनत करके मार्केट के सारे को आए कहते नहीं जी ये जवाब होगा मुश्किल है इन्होंने घर ही उन्होंने दोनों
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਛਪਾਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, 36 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैं मशकूर हूँ अपने भाई डॉक्टर रियाज हमदानी साहब का और अकील इशफाक साहब का, उन्होंने इतनी अच्छी पुरतकल्लुफ़ तकरीब का काम किया है। मेरी सब दोस्तों से बस एक ही गुजारिश है कि जब आप सीट पे बैठे हो तो खुदारा इस बात का ख्याल रखें कि अपनी ये सीट छोड़नी भी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को इज़्ज़त नहीं देंगे आपको कोई इज़्ज़त नहीं देगा। रिटायर होने के बाद फ्यूज़ बल्ब की तरह आप सब की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। डॉक्टर सादिक सलीम जितने अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, और ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है कि कोई अपनी प्रोफेशन में भी अच्छा हो और इंसानियत में भी अच्छा हो। तो हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है इस मुआशरे को, जहाँ पे इंसानियत भी हो और अपने प्रोफेशन से इंसाफ भी हो। सादिक सलीम जो हैं इनकी ख़ास तौर पर जो काविशें हैं कोविड के दिनों में बतौर मुंतज़िम इन्होंने जो साहिवाल के लिए ख़ास खिदमात पेश की हैं वो काबिल इस्ताइश हैं, और यकीनन उनका इतराफ़ हमारा पूरा मुआशरा करता है, साहिवाल की सारी सिविल सोसाइटी करती है। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो रिटायर्ड हो गए मुलाजमत से, लेकिन हमारे दिलों से नहीं हुए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सादिक सलीम कंबो ने न सिर्फ एक अच्छे सर्जन और मुंतज़म थे बल्कि एक खुदा तर्स इंसान भी थे, जिन्होंने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी और नासाजगार हालात और कम वसाइल के बावजूद मरीजों का दिल जमई से इलाज किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के 6 साल दौर में डॉक्टर सादिक सलीम कंबो ने डिवीज़न के दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए देहात में कायम मराकज़ से सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और वहाँ डॉक्टर्स की कमी दूर करने के साथ साथ अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया। डॉक्टर सादिक सलीम कंबो ने अपने एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक्कद करने पर सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सरकारी मुलाजमीन को दौरान मुलाजमत अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करके इनकी दुआएं लेनी चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर डॉक्टर सादिक सलीम कंबो को सिविल सोसाइटी साहिवाल की तरफ से ख़ुसूसी सवीनियर भी पेश किया गया।